سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، سلام عصمت زہرا کی پاسدار سلام، سلام جرأت حیدر کی ورثہدار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو لشکر، سلام ثانی زہرا، سلام ہو تجھ پر ماتم داران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، اہل حرم کی اسیری، ثانی زہرا کی مصیبتیں، وہ اہل حرم کہ جنہیں 11 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں مقید کیا گیا تھا، پہلے سفر کو انہیں شام لایا گیا ہے، مگر ذرا سا انداز محسوس کریں، ذرا سا اس کیفیت کو محسوس کریں۔ 40 کا آخری لمحہ ہے، جاتے ہوئے سورج سے یہی دل کہتا ہے کہا جائے، اے جاتے ہوئے سورج ہم عزاداروں کا سلام ہمارے مولا تک پہنچا دینا، اور یہ پیغام کہہ دینا کہ ان سارے عزاداروں کی حسرت ہے کہ آئندہ 40 آپ کی بارگاہ میں ہم منائیں۔ سہل ابن سعید جو صحابی رسول ہیں اور مولا کائنات کے بھی صحابی ہیں، یہ بیت المقدس سے زیارت کر کے شام کے راستے سے اپنے وطن جا رہے ہیں۔ سہل ابن سعید کہتے ہیں آپ صرف تصور کیجئے، مصائب نہ پڑھنے کا نام ہے نہ مصائب سننے کا نام ہے، مصائب صرف احساس کا نام ہے۔ سہل کہتے ہیں جب میں شام پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بازار سجائے گئے ہیں، لوگ نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ سہل کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، میں نے شامیوں سے پوچھنا شروع کیا بھائی اس زمانے میں تو مسلمانوں کی کوئی عید بھی نہیں ہے، یہ کیسی خوشی منائی جا رہی ہے، یہ لوگ گلے کیوں کر مل رہے ہیں؟ سہل کہتے ہیں ایک شامی نے جواب دیا کیا تم پردیسی ہو؟ کہا میں پردیسی ہوں۔ کہا جبھی تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حاکم وقت نے ایک باغی کو قتل کیا ہے، اس کے گھر والوں کو قیدی بنایا ہے، آج انہی قیدیوں کو ہمارے شہر میں لایا جا رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں کثیر تعداد میں بیٹھی ہیں، قسم خدا کی اتنی غیرت ان کے اندر ہوتی ہے کہ یہ اپنے مجمع میں اپنے لوگوں کے درمیان بھی پردے میں رہ کر کے بھی ان کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، یہ گزر نہیں پاتی ہیں، راستے بدل کر چلی جاتی ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے پوچھوں گا ذرا سا زینب و ام کلثوم کی خبر جسے شام میں اس حالت میں لایا جا رہا ہے۔ سہل کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ آج انہیں قیدیوں کو ہمارے شہر میں لایا جا رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کس راستے سے لایا جائے گا؟ اس نے کہا بابو سعد کی طرف سے لایا جائے گا۔ سہل کہتے چونکہ پورا مجمع اسی طرف جا رہا تھا میں بھی بابو سعد کی طرف چل دیا، جا کر میں بھی انہی قطار میں کھڑا ہو گیا جو تماشائیوں کی قطار تھی، مگر سہل کو کچھ معلوم نہ تھا۔ سہل کہتے ہیں چند لمحوں میں میں نے دیکھا ایک ایسا قافلہ، ایک ایسے قیدیوں کا قافلہ کہ جس قافلے کے آگے آگے کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں پر نصب ہیں، اور وہ سر ایسے ہیں کہ شکلیں سب کی نورانی ہے، چہرے سب کے جانے پہچانے ہیں۔ اس منظر کو دیکھا سہل کہتے ہیں میری عجب کیفیت ہونے لگی، اور بس یہ لمحہ تھا کہ میں نے اگلے ہی لمحے میں یہ دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، ان کے سروں پہ چادر نہیں ہے، بے کجاوا اونٹوں پر بٹھائی گئی ہیں، اور اونٹوں کی مہار ایک ایسے قیدی کے ہاتھوں میں ہے کہ جس کا پورا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ سہل کو کچھ معلوم نہیں ہے، ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھتے ہیں اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے؟ کسی نے چوتھے امام کی طرف اشارہ کر دیا، یہی قیدی اس قافلے کا قافلہ سالار ہے۔
ہے قیامت ہو گئی. سہل چوتھے امام کے قریب آئے اور آگے کہتے اے قیدی، سہل کیا غضب کر رہے ہو؟ اپنے آقا کو قیدی کہہ کے خطاب کر رہے ہو. مگر سہل کو کچھ معلوم نہیں ہے. جیسے ہی قیدی کہہ کے خطاب کیا، ایک مرتبہ چوتھے امام تڑپ کے کہتے ہیں چچا سہل، ارے آپ نے بھی نہ پہچانا. جیسے ہی سہل نے اپنا نام سنا، ایک مرتبہ گھبرا کے کہتے ہیں اے بندے خدا، آپ کون ہیں؟ جو مجھے تو جانتے ہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا. چوتھے امام کے پاس اس کے سوا کیا جواب تھا؟ چچا سہل، میں علی ابن الحسین. سہل کی کیفیت بگڑنے لگی، سہل کی حالت بگڑنے لگی. چوتھے امام کی مظلومیت محسوس کیجئے. آپ روزے اربعین زہرا کو ان کے بھرے گھر کے اجڑ جانے کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ سہل کہتے ہیں مولا، مولا اس عالم اسیری میں، اس عالم غربت میں کوئی خدمت لے لیجئے. چوتھے امام کہتے ہیں چچا سہل، کیا آپ کے پاس کچھ 9 درہم و دینار ہے؟ فوراً سہل نے جیب میں ہاتھ ڈالے، جو درہم و دینار تھے امام کی خدمت میں پیش کر دیے. کہا چچا مجھے نہیں چاہیے. کہا پھر آقا کیا حکم ہے؟ کہا یہ درہم و دینار حاملان سر کو دے کر کے اس بات پر راضی کر لو کہ یہ سروں کو لے کر ہم سے آگے چلے. یہ سروں کو لے کر ہم سے آگے چلے. کہا آقا اس کی کیا مسئلہ ہے؟ ارے چچا سہل، میں تنہا نہیں ہوں، ہماری مائیں بہنیں بھی ہمارے ساتھ اسیر کر کے لائی گئی ہیں. سہل نے فوراً تعمیل حکم حاملان سر کو درہم و دینار دے کر کے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ سروں کو لے کر آگے چلیں گے. واپس آئے، آقا کوئی اور خدمت لے لیجئے. تصور کریں انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے. ایک مرتبہ سہل کہتے آقا کوئی اور خدمت لے لیجئے. ایک مرتبہ چوتھے امام کہتے چچا سہل کیا آپ کے پاس رومال ہے؟ سہل نے فوراً اسے بڑھا دیا. کہا ایسے نہیں، اسے تہہ کر کے اس کی گدی بنا دیجئے. فوراً سہل نے اپنے رومال کو تہہ کیا، اس کی گدی بنائی. کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہا گلے کا توق ہٹا کر کے چچا اپنا رومال لگا دیجئے. جیسے ہی سہل نے گردن سید سجاد سے توق ہٹایا، چاہا رومال لگا دے، خون کا فوارہ سید سجاد کی گردن سے نکلا. سہل برداشت نہ کر سکے، زمین پر گرے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا، ایک مرتبہ چوتھے امام تڑپ کے کہتے چچا ارے ایک گردن کا زخم نہ برداشت کر سکے، سید سجاد سے پوچھو. 72 کٹی ہوئی گردنیں، 72 کٹے ہوئے سار. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس میں ختم کر دیتا یہیں پر مجلس، مگر چہلم منانے کے لیے آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اس کیفیت میں اور اس طرح کی اسیری کے عالم میں اہل حرام دربار یزید میں لائے گئے، دربار یزید سے زندان شام میں مقید کر دیے گئے. چہلم منانے کے لیے آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. سب کے گھروں میں چہلم منایا جاتا ہے. جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 40واں منایا جاتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے، جس دن مرنے والے کا 40واں ہوتا ہے اس دن سارا غم تازہ ہو جاتا ہے. اگر بھائی کا انتقال ہوا ہے تو بہن تو جاتی ہی نہیں ہے مائکے. وہ اپنی سسرال والوں سے یہ ریکویسٹ کر دیتی ہے، یہ گزارش کر دیتی ہے کہ مجھے کم سے کم بھیا کے 40ویں تک مجھے یہیں رہنے دو. ایک 40واں ہوتا ہے، پورا کنبہ بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے. ہائے رے ثانیہ زہرا، جسے
پر کیا گزر گئی ہوگی، یہ ثانی زہرا جانے، یہ ثانی زہرا کا خدا جانے۔ رہائی مل گئی شام سے، کربلا جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا۔ بس میں نے ختم کر دی آپ کی زحمت، آخری فقرے سنے۔ قافلہ تیار ہو گیا، ثانی زہرا نے ایک ایک بی بی کو ہماریوں پر سوار کر دیا۔ امام سجاد نے دیکھا کہ اب تو پھوپھی تنہا ہے، آہستہ آہستہ پھوپھی کے قریب آئے۔ پھوپھی اماں آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں۔ کہا ٹھہرو میرے لال، ٹھہرو میرے لال۔ کہا پھوپھی ماں اب کیا بات ہے، اب تو کوئی بیوی باقی بھی نہیں ہے۔ ثانی زہرا رو کے کہتی نہیں میرے لال، ابھی ایک بیوی باقی ہے، ابھی ایک بیوی باقی ہے۔ کہا وہ کون بیوی؟ کہا تمہاری ماں رباب، تمہاری ماں رباب۔ چاروں طرف سید سجاد نے دیکھا، ثانی زہرا نے دیکھا، اور رباب نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ امام سجاد کہتے وہ اماں مجھے معلوم ہے کہ میری ماں کہاں ہے، آئیے میرے ساتھ آئیے۔ آگے آگے چوتھے امام، پیچھے پیچھے ثانی زہرا زندان میں داخل ہوئے اور اس گوشے میں گئے جس گوشے میں قبر سکینہ تھی۔ سید سجاد اور ثانی زہرا نے کیا منظر دیکھا کہ رباب جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، ویسے ہی رباب قبر سکینہ اپنے سینے سے لگائے تڑپ رہی ہے۔ اے سکینہ، سکینہ ہم رہا ہو گئے میری لاڈلی۔ ثانی زہرا آگے بڑھی اور رباب کا بازو پکڑا، چلو رباب قافلہ تیار ہے۔ لے کر کے رباب کو ایک مرتبہ ہماری کے قریب آئیں۔ ثانی زہرا نے جناب رباب کو سوار کرا دیا۔ اب سید سجاد پھر آگے بڑھے، پھوپھی اماں بس آخری فقرے سنے، پھوپھی اماں آئیے اب میں آپ کو سوار کرا دوں۔ ثانی زہرا کہتی ٹھہرو میرے لال۔ کہا پھوپھی ماں اب کیا بات ہے؟ کہا میرے لال سجاد کیا ایک مرتبہ ہم اور زندان میں نہیں چل سکتے؟ کیا ایک مرتبہ ہم اور زندان میں نہیں چل سکتے؟ سید سجاد کہتے پھوپھی ماں آج ہم آزاد ہیں، جتنی مرتبہ چاہے زندان میں جائے، جتنی مرتبہ چاہے زندان سے باہر آئے۔ کہا چلو میرا لال ایک بار اور چلتے ہیں، چلو ایک مرتبہ اور چلتے ہیں۔ آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے ثانی زہرا۔ پھر زندان میں داخل ہونے کے بعد اسی گوشے میں گئے جس گوشے میں قبر سکینہ تھی۔ ثانی زہرا نے کچھ دیر قبر سکینہ کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہتی سکینہ ہم جا رہے خدا حافظ۔ بس ثانی زہرا کا یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ قبر سکینہ کو لرزہ ہوا اور قبر سکینہ سے آواز آئی جائیے پھوپھی اماں جائیے۔